اور اس کو یہی جو میں نے مسالہ پیسا تھا. السلام علیکم جناب، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے کہ آپ لوگ اچھے ہوں گے. معذرت چاہتے ہیں کہ ولاگ جو ہے 2-3 4 دن کے بعد آ رہا ہے. انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ نیکسٹ ویک سے ہم روزانہ ہی ولاگ ڈالیں. روزانہ نہ ڈال سکیں تو ایک دن چھوڑ کے ایک دن ڈال دیں. دل کر رہا تھا کہ امی آ جائیں اور امی پراٹھے بنا کے کھلائیں. بس اللہ انہیں اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. وہ ذائقہ جو امی کے ہاتھ کا تھا، سب کی مائیں جو ہیں وہ بہت اچھا پکاتی ہیں. اور جب ہم بولنے پہ آتے ہیں نا کہ ہماری امی بہت اچھا پکاتی ہیں، تو ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہر ماں بہت اچھا پکاتی ہے. ہر ماں بہت اچھا پکاتی ہے. بس میرا دل کرتا ہے کہ امی ایک دفعہ آ کے مجھے اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ انڈا پراٹھا کھلائیں. امی کے انتقال سے میرے خیال میں 4-5 مہینے پہلے میں امی کے گھر گئی تھی، تو امی نے مچھلی کا سالن بنایا ہوا تھا، بہت مزے کا. تو مجھے امی نے پلیٹ میں ڈال کے تو دے دیا تھا چاول کے اوپر مچھلی کا سالن، لیکن میں بس اس کو دیکھ ہی رہی تھی کہ میں اس کو کس طرح سے کھاؤں. مطلب یہ کہ چمچ سے کھاؤں یا ہاتھ سے کھاؤں. تو میری امی نے وہ پلیٹ میرے آگے سے اٹھا لی، اور اٹھانے کے بعد اس کو اپنے ہاتھ سے پورے سالن کو مکس کیا. اور جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے کہ انہوں نے اپنے ہاتھ سے مجھے 2-3 نوالے کھلائے. آپ یقین مانیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت تھی جو امی نے مجھے کھلائی. اور سالن تو وہ بہت ہی مزے کا بناتی تھی، اور اس کے بعد جو ان کے ہاتھ کا ٹیسٹ اس میں آیا نا سالن مکس کرنے کا، میں اس کا آپ کو بتا نہیں سکتی کہ وہ کس طرح کا میرا ایک ایکسپیرینس رہا ہے. اتنا مزے کا سالن، اتنا مزے کا کھانا لگ رہا تھا کہ بس پروردگار جن کے ماں باپ حیات ہیں، پروردگار انہیں صحت زندگی کے ساتھ رکھے. اور جن کے حیات نہیں ہیں، اللہ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے بچوں کو صبر عطا کرے. ماں باپ بہت قیمتی چیز ہوتی ہیں، بہت. میں کچھ دنوں پہلے ایک مال میں گئی تھی، تو وہاں پہ ایک بہت پیاری سی لڑکی جو ہے وہ اس کا ہوگا 6 مہینے 7 مہینے کا بیٹا ہوگا، پرائم میں لیٹا ہوا تھا. اور وہ جو ہے وہ کپڑے دیکھ رہی تھی اپنے لیے کہ میں کیسی لگ رہی ہوں. تو وہ کس سے پوچھتی، تو وہ پوچھ نہیں پا رہی تھی کسی سے نا، اکیلی تھی. تو میں نے کہا بیٹا بہت اچھا لگ رہا ہے آپ پہ، یہ بہت اچھا لگے گا. تو کہنے لگی یہ سچ میں آنٹی مجھ پہ بہت اچھا لگے گا؟ میں نے ہاں بہت اچھا لگے گا، اور آپ پہ سوٹ کر رہا ہے یہ. کہنے لگی میں یہ دوسرا کلر لے لوں؟ میں نے نہیں، یہی کلر آپ پہ بہت سوٹ کر رہا ہے. تو باتوں میں جو ہے وہ ہم لوگ باتیں نکلیں. تو میں نے بولا آپ کہاں رہتی ہیں؟ وہ مجھ سے پوچھنے لگی آپ کہاں رہتی ہیں؟ تو بس میں نے بولا یہ کیا نام ہے، یہ پہلا بیٹا ہے آپ کا؟ کہنے لگی جی پہلا بیٹا ہے. اور میں ڈاکٹری کر رہی تھی، بس رشتہ بہت اچھا آیا تو بیچ میں پڑھائی چھوڑ دی، اور امی نے شادی کر دی، امی ابو نے. تو میں نے بولا تو ریگریٹ کرتی ہیں؟ کہنے لگی بہت ریگریٹ کرتی ہوں، میں کیوں آگے نہیں پڑھا، کیوں شادی کر لی. میں اپنے ماں باپ سے کہتی رہ گئی کہ مجھے آگے پڑھنے دیں، میں اب کم سے کم میں اپنا یہ ڈاکٹری تو کمپلیٹ کر لوں. تو انہوں نے نہیں سنی اور پھر شادی کر دی میری. یہ کہا تھا کہ تم شادی کے بعد کمپلیٹ کر لینا. کہنے لگی کہاں پہ شادی کے بعد جو ہے وہ پڑھائیاں ہوتی ہیں، سسرال ہے، گھر ہے، شوہر ہے، پھر بیبی ہو گیا، تو کہاں جو ہے وہ پڑھائیاں ہوتی ہیں. تو میں نے کہا بات تو صحیح ہے بیٹا، میں نے کہا پڑھائی نصیب سے ہوتی ہے، اور ہو سکتا ہے آپ کے نصیب میں پڑھائی نہ ہو. کہنے لگی نہیں آنٹی ایسی بات نہیں تھی، میں جو ہے وہ کچھ دن پہلے ہی اپنے نیکسٹ سیمسٹر کی پوری فیس بھر کے آئی تھی، ٹھیک ہے نا، اور مجھے آگے نہیں پڑھنے دیا. مجھے اس چیز کا دکھ ہے بہت زیادہ. تو وہ کپڑے کم لے رہے تھے، ہم لوگ باتیں زیادہ کر رہے. تو میں نے دیکھے کسی چیز پہ بھی آپ جو ہے وہ دکھی نہ ہوا کریں، یہ نہ سوچا کریں کہ یہ ہو جاتا تو یہ ہو جاتا. ہاں لیکن میں اپنے جو سننے والے ہیں، جو ماں باپ ہیں جن کے بچے بڑے ہیں ماشاءاللہ، اور تو میں ان سے ایک بات ضرور کہوں گی کہ ہم کو بچوں کے بھی خواہشوں کا سوچنا چاہیے. آپ یقین مانیں کہ ہمارے بھی ایسے حالات نہیں تھے کہ ہم اپنے بیٹے کو پڑھاتے. تو اس کو پڑھانے کے لیے میں نے جاب کی. میرے ہسبینڈ کا یہ تھا کہ وہ یعنی کہ اوپر کے سارے خرچے دیکھ لیا کرتے تھے، میں اس کی فیس بھر دیا کرتی تھی، ڈرائیونگ سکھاتی تھی میں، ٹھیک ہے. لیکن ہم نے پڑھایا، لیکن بیٹی کو نہیں پڑھایا کیونکہ ایک ہی کو پڑھا سکتے تھے. لیکن پھر بعد میں نے یہ چیز کمپنسیٹ کی، اور میں نے اس کو آن لائن کام سکھوایا، ٹھیک ہے. اس پہ خرچہ بھی کیا، اتنا نہیں کر پائی جتنا میں نے بیٹے کی پڑھائی پہ کی، لیکن میں نے کیا خرچہ. میں نے صرف یہ بتانے کے لیے کہ بیٹا تم بھی ایکولی امپورٹنٹ ہو. جس طرح سے ہم نے اپنے بیٹے کو پڑھایا، اس طرح سے میں آپ کو پڑھا نہیں پائی. نہ پڑھانے کی وجہ ایک یہ بھی تھی
کہ یونیورسٹیز بہت دور 60 کلومیٹر 50 کلومیٹر دور اس طرح سے یہاں پہ یونیورسٹیز تھیں، تو اس وجہ سے بھی نہیں پڑھا پائے۔ لیکن میں نے اس کو کمپنسیٹ کر دیا تھا، میں نے آن لائن اس کو سکھوایا بھی اور اس پہ خرچہ بھی کیا، جو کہ ہر ماں باپ کو کرنا چاہیے اگر ان کے بس میں ہے، ان کے ہاتھ میں ہے۔ تو اگر بچے پڑھنا چاہیں تو آگے کچھ بننا چاہیں، کچھ اسپورٹس میں جانا چاہیں، کچھ کمپیوٹرز میں جانا چاہیں، کسی میں بھی جانا چاہیں، میڈیکل میں جانا چاہیں، تو پلیز بچوں کو وہ کرنے دیا کیجیے جو وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بعد میں شادی ہو جاتی ہیں، بچے ہو جاتے ہیں، تو بس ایک وہ لگی رہتی ہے کہ ہم جو کرنا چاہتے تھے ہم نے نہیں کیا۔ تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے ٹھیک ہے، شادیاں تو ہو ہی جائیں گی انشاءاللہ، اور سبھی کی ہو جاتی ہیں، تو وہ چیز رہ جاتی ہے، وہ ایم رہ جاتے ہیں، وہ کچھ کرنے کی چاہت، وہ خواہش رہ جاتی ہے جو ہر بچے کی ہوتی ہے۔ تو ماں باپ کو بھی چاہیے کہ تھوڑا سا جو ہے وہ ہماری مثال ہے ایک کہ گھوڑے کو چھاؤں میں باندھیں اور تھوڑا سا انتظار کر لیں، بچے پڑھ لیں تو پھر آگے انشاءاللہ کر دیں شادی۔ اب تو یہ ہے کہ بچے پڑھ بھی رہے ہیں اور اسکلز بھی حاصل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارے، ہر کوئی جو ہے وہ بس اس دوڑ میں لگا ہوا ہے کہ ہم پڑھیں بھی ساتھ ساتھ میں اور اسکلز بھی حاصل کریں۔ میں ایک اور آپ کو بات بتاؤں، جب میں گاڑی سکھاتی تھی نا، تو شاید میں یہ اس چیز کا ذکر پہلے اپنے کسی ولاگ میں کر چکی ہوں، مجھے یاد نہیں ہے، تو مجھ سے ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے ایک تقریباً کوئی 30-32 سال کی ایک خاتون تھی، وہ آئیں ڈرائیونگ سیکھنے کے لیے، تو بہت خاموش رہتی تھیں۔ میں نے ان سے ایک دن پوچھ لیا، پوچھنے کی وہ ٹینشن تو ہمیں لگی رہتی ہے نا، خاص طور پہ پاکستانیوں کو، تو میں نے ان سے بولا کہ بیٹا آپ ہر وقت خاموش کیوں رہتی ہیں، بات کیا کریں؟ کہ نہیں کیا بات کروں ٹھیک، میں نے کچھ بھی بات کیا کریں، اپنے گھر کے بارے میں بات کریں، اپنے بچوں کے بارے میں بات کریں، کہ نہیں کیا بات کروں؟ ہم جس بلڈنگ میں رہتے تھے، میں اجمان بتا دیتی ہوں، جیسے اجمان ہے، وہاں پہ ہم جس بلڈنگ میں رہتے تھے، تو اسی بلڈنگ میں میرے شوہر کو ایک لڑکی تھی، وہ آفس جاتی آتی تھی، وہ پسند آ گئی، اور تو اس نے جو ہے وہ میرے ہسبینڈ نے اسی بلڈنگ میں اس کو بھی فلیٹ لے کے دیا اور اس سے شادی کر لی۔ اب ہم ایک ہی بلڈنگ میں رہتے ہیں، وہ اوپر والے کسی فلیٹ میں رہتی ہے اور میں نیچے رہتی ہوں۔ میرے ہسبینڈ نے کہا تم نے رہنا ہے رہو، نہیں رہنا تو تم رستہ دیکھ سکتی ہو اپنا، تمہیں جانا ہے تو تم چلی جاؤ۔ مجھے بہت دکھ ہوا، میں نے پھر کہنے لگی پھر کیا، میں نے اپنی آدھی پڑھائی چھوڑی تھی، میں لاء کر رہی تھی، ٹھیک ہے نا، تو میں نے وہ پڑھائی آدھی چھوڑ دی تھی، میری شادی ہو گئی تھی، تو اب میں نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ میں اپنی پڑھائی کو دوبارہ سے سٹارٹ کروں گی، کر دی۔ تو میں نے بولا پھر میں نے بولا اور بچے کہنے لگیں کہ میری ساس میری طرف ہیں، ان کو میں نے اپنے پاس بلا لیا ہے، اور ہسبینڈ سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، میں نے ان کو کہا ہے کہ اب تمہیں یہاں آنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نے اور ڈائیورس کہنے کی ڈائیورس میں نے ان سے نہیں مانگی، اور میری ساس مجھ سے کہتی ہیں کہ ڈائیورس لینے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن تمہیں اس سے بات کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو بچے میری ساس سنبھالتی ہیں، اور کسی کسی کی ساسیں آپ دیکھیں اتنی اچھی بھی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ساس میرے بچے سنبھالتی ہیں، میں جو ہوں وہ پڑھائی کرتی ہوں، اور میرے خیال میں میرا یہ لاسٹ ایئر ہے اس کا، اس کے بعد جو میں یہیں پہ پریکٹس کروں گی۔ میں نے یہ تو بہت اچھی بات ہے، تم تو انسپریشن ہو لوگوں کی، کہنے لگی ایسا کہتی ہیں آپ؟ میں نے ہاں، تم تو انسپائر کرتی ہو بہت سارے لوگوں کو، تمہیں یقیناً اپنے بارے میں کسی جگہ لکھنا چاہیے، کوئی اسٹوری لکھنی چاہیے، تاکہ لوگ تم سے جو ہے وہ انسپائر ہوں، ٹھیک ہے۔ کہنے لگی کہ انشاءاللہ میں ضرور لکھوں گی اپنے بارے میں، اور کہتی ہے مجھے پیسوں کی کمی نہیں ہے، میرے پاس اللہ کا شکر ہے بہت پیسہ ہے، بہت پیسہ ہے۔ فلیٹ جس میں رہتی ہوں وہ میرے ہسبینڈ نے جب دوسری سے شادی نہیں کی تھی، وہ میرے ہی نام پہ فلیٹ ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس چیز کی ٹینشن نہیں ہے کہ مجھے جو ہے کرائے بھرنے ہیں۔ بجلی کا بل کہتی ہے وہ میرے ہسبینڈ بھر دیتے ہیں خود ہی، اور کھانا پینا جو وہ راشن ان کو پتہ ہے وہ راشن پہنچا جاتے ہیں، بچوں کی فیسیں دے دیتے ہیں، مجھے کوئی ایس سچ ٹینشن نہیں ہے، لیکن مجھے اپنے پیروں پہ کھڑا ہونا ہے، مجھے کسی کی بھی محتاجی ان فیوچر نہیں چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ ان فیوچر وہ جو ہے وہ میرے بچوں کی فیس نہ بھریں، ہو سکتا ہے وہ جو ہے بجلی کا بل نہ بھریں، تو میں ان سے مانگنا نہیں چاہتی، تو میں اپنے پیروں پہ خود کھڑا ہونا چاہتی ہوں۔ میں نے اس سے کہا بیٹا اب کیا تم اس عمر میں جو ہے وہ آگے پڑھو گی؟ کہنے لگی نہیں آنٹی ایسا مت بولیں، کہ پڑھائی کی کوئی عمر نہیں ہوتی،
اور میں کیا ان سے یہ کہتی رہوں گی مجھے عید کے کپڑے دلا دیں، مجھے بقرعید کے کپڑے دلا دیں، جبکہ انہوں نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا کہ میرے اوپر وہ سوتن لے آئے، مجھے بتایا بھی نہیں، مجھ سے پوچھا بھی نہیں۔ تو میں واقعی میں سوچنے لگی کہ لڑکیاں یار اتنی ہمت والی ہوتی ہیں، ہم کیوں ایسا سمجھتے ہیں کہ یار صنف نازک ہے، یہ آگے نہیں بڑھ سکتی، کچھ کر نہیں سکتی، کچھ ہو نہیں سکتا۔ ایسا نہیں ہے۔ ہم ہم سمجھتے ہیں کہ سارے دروازے بند ہو گئے ہیں، جب ہم پہ کوئی استاد آن پڑتی ہے یا اللہ نہ کرے کوئی پریشانی آ جاتی ہے تو ہم بولتے ہیں نہیں، ہمارے آگے تو دیوار کھڑی ہے، ہم تو آگے سوچ ہی نہیں سکتے، ہم تو یہ دنیا تو ختم ہو گئی، آسمان جو ہے ہمارے سر پہ گر پڑا ہے، ٹھیک ہے، ہم آگے کیسے دیکھیں گے، ہمارے آگے آنکھوں کے آگے تو اندھیرا چھایا ہوا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اگر اللہ تعالیٰ ایک دروازہ بند کرتا ہے تو 50,000 اور کھول دیتا ہے جو ہمیں نہیں دکھ رہے ہوتے، لیکن وہ کھلے ہوئے ہوتے ہیں، اور صرف اسٹرائب سے، کوشش سے، ہمت سے ہی وہ دروازے ہم کو نظر آتے ہیں کہ ہاں اس سے آگے بھی بہت کچھ ہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیوں پاگلوں کی طرح ایک ہی کونے میں پڑے ہوئے روتے رہتے تھے اور ہم سوچتے تھے کہ ہماری زندگی ختم ہو گئی ہے۔ میں نے جب اس سے پوچھا کہ بیٹا کتنے عرصے پہلے جو ہے وہ تمہارے ہسبینڈ نے دوسری شادی کی اور تمہیں کب پتہ چلا، کہنے لگی کہ جب انہوں نے شادی کر لی، شادی کرنے کے 3 مہینے بعد جب میں اپنی ہی بلڈنگ کے سب سے جو نیچے والا فلور تھا نا، اس میں بہت بڑی سپر مارکیٹ بنی ہوئی ہے، بہت بڑی، تو کہنے لگی میں نیچے سودا لینے کے لیے اتری تو میرے ہسبینڈ اس کو سودا دلا رہے تھے، انہیں نہیں پتا کہ میں پیچھے کھڑی ہوں، اور وہ اس کو آوازیں دے رہے ہیں یہ چاہیے تمہیں، یہ لینا ہے تمہیں تو یہ ٹرالی میں ڈال لوں۔ تو تب مجھے پتہ چلا کہ یہ آدمی اس عورت کو سودا کیوں دلا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ میں نے پھر تم نے کیا کیا، کہنے کی کچھ بھی نہیں کیا، میرے ہسبینڈ نے مجھے دیکھ لیا تھا اور وہ سمجھ گئے تھے کہ مجھے معلوم ہو گیا ہے۔ میں گھر آ گئی، پھر وہ مجھے آ کے سمجھانے لگے کہ میں تمہیں بتانا چاہتا تھا، میں تمہیں بولنا چاہتا تھا، مجھے موقع نہیں ملا، ٹھیک ہے، میں نے دوسری شادی کر لی ہے اور یہ حرام تھوڑی ہے، یہ تو ہمیں حق ہے کہ ہم 4 شادیاں کریں۔ کہتی میں نے کچھ بھی جواب نہیں دیا، اللہ نے مجھے اتنا صبر دیا، کہتی میں نے کوئی جواب نہیں دیا، انہیں کچھ بھی نہیں کہا، اور میں نے جو کچھ بھی کہنا تھا ان سے وہ اپنی ساس کے ذریعے سے کہلوایا اور خود کچھ بھی نہیں بولا، اور میں نے اپنی ساس سے ہی کہہ دیا تھا کہ آپ منع کر دیں کہ وہ یہاں نہ آیا کریں، اپنی سیکنڈ وائف کے ساتھ ہی رہیں، ٹھیک ہے۔ بچوں کو جب باپ کی یاد آتی ہے تو یا تو وہ باپ کے گھر اوپر چلے جاتے ہیں، اوپر والی فلیٹ میں، یا تو پھر باپ آ کے ان کو لے جاتا ہے، گھماتا پھراتا ہے اور چھوڑ جاتا ہے۔ لیکن میں اپنے آپ کو کمزور نہیں کرنا چاہتی، میں کسی ایسے موقع کے انتظار میں نہیں ہوں جہاں میں مسکین کسی کو یا غریب دکھوں، ٹھیک ہے، کہ میرے ہاتھ میں کوئی سکلز نہیں ہے، میں کچھ کر نہیں سکتی، میں جو ہے وہ ایک ہی جگہ پہ آلو کی بوری کی طرح نہیں پڑی رہ سکتی۔ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے، یہ تو تم نے میری آنکھیں کھول دی، میں نے کہا، اور بجائے اس کے کہ میں اس کو 1 گھنٹہ سکھاتی، میں اس کو 2 گھنٹہ میں نے سکھایا، اسے کوئی چارج نہیں لے گا، وہ مجھے سکھا رہی تھی، وہ مجھے بجائے اس کے کہ میں اسے کچھ سکھاتی، وہ مجھے سکھا رہی تھی کہ زندگی کو جو ہے وہ ہمیں لائٹ نہیں لینا چاہیے، اور نہ ہی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے آگے کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم بلینک ہیں، کچھ نہیں، ہمیں کچھ نہیں دکھ رہا۔ اپنے شوق کا کوئی وقت نہیں ہوتا، آپ جب چاہیں اپنا شوق پورا کر سکتی ہیں، اگر پڑھائی کا شوق ہے تو ابھی بھی اس عمر میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے، ہزاروں انسٹیٹیوٹس ہیں جو کھلے ہوئے ہیں، آپ کا انتظار کر رہے ہیں کہ آپ آئیں اپنی پڑھائی کو کمپلیٹ کریں۔ ایک خاتون تھیں تقریباً امریکہ میں، میرے خیال میں 90 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے وہ اپنی پی ایچ ڈی کمپلیٹ کی تھی، ٹھیک ہے۔ میں نے تقریباً یہ بات 3-4 سال پہلے پڑھی تھی کسی جگہ پہ، ٹھیک ہے۔ تو ہم بھی کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، ہم کسی سے کم ہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو ہمارا ولاگ پسند آیا ہو تو پلیز اس کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں، اور کمنٹ بھی ضرور کیا کیجئے۔ بڑی محنت سے بناتے ہیں ولاگ، نہیں بھی پکانا ہوتا، دل نہیں بھی کر رہا ہوتا تو ہم لوگ پکاتے ہیں تاکہ ولاگ بن جائے اچھا سا اور آپ لوگوں کو انٹرٹین کر سکیں۔ اور پلیز 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 اپنے ارد گرد لوگوں کا بہت زیادہ خیال رکھیں، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کی خدمت کریں، ان سے دعائیں لیں، ان کے پیر دبائیں، ٹھیک ہے۔ اور جن کے حیات نہیں ہیں پروردگار ان کو اپنے جوار رحمت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ سالن بھی بہت مزے کا بنا تھا، دال چاول بھی بہت مزے کے بنے تھے، اور کافی 6-8 مہینے کے بعد میرے خیال میں نے آلو گوشت بنایا تھا، کیونکہ مجھے آلو گوشت پسند نہیں ہے، اور میرے گھر میں سب کو آلو گوشت بہت پسند ہے سوائے میرے، تو میں بناتی ہی نہیں ہوں، بہت کم کوشش کرتی ہوں کہ یہ بناؤں، ٹھیک ہے۔ اور جب بچوں سے پوچھو کہ کیا بناؤں تو میری جو بڑی والی ہے وہ تو چھوٹتے یہی بولتی ہے کہ ممی آلو گوشت بنا دیں،
بس اس کا تو یہی ہے کہ آلو گوشت بنا لے، آلو ہو چاہے وہ کسی شیپ میں ہو، کسی طرح کٹا ہوا ہو، بس آلو ہونا چاہیے۔ اچھا میرا چھوٹا والا سوائے آلو کے کچھ بھی اسکول لے کے نہیں جاتا، یا تو آلو کے چپس ہوں، فرینچ فرائز ہوں، کچھ بھی ہو، بس آلو ہو، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسی چیز بنائی ہے نا جس کے ہزاروں ڈشز بن سکتی ہیں آلو کی، ٹھیک ہے۔ آپ نے کمنٹ کرنا بالکل بھی نہیں بھولنا، آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے، چاہے کچھ بھی لکھیں آپ، اچھا لگے ولاگ، برا لگے، کچھ بھی ہو آپ نے کمنٹ ضرور کرنا ہے۔ مرچیں اس میں سے میری بیٹی نے نکلوا لی تھی، یہ میں نے بھائی کے لیے دال بھیج رہی تھی تو انہیں دال یہ والی کون سی والی ہے، تور کی دال، بہت زیادہ پسند ہے۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیں، میری طرف سے اللہ حافظ۔